صبح آپ کی 10 برس کی بیٹی آپ کو بستر پر جھنجھوڑے اور باتھ روم آنے کو کہے اور باتھ روم میں خون سے بھرا پجامہ پڑا ہو تو یقین جانیے ڈاکٹر ہونے کے باوجود آپ ہکا بکا اور بدحواس ہو کے بیٹی سے پوچھ سکتے ہیں کیا کہیں چوٹ لگی ہے بیٹا؟ 10 برس کی دبلی پتلی قد بد سے 6-7 برس کی دکھتی، آنکھوں میں حیرت، ڈر اور خوف کے تاثرات لیے وہ جو کہے سن کر سر پہ آسمان گر پڑنے کے مترادف ہی ہوگا نا؟ نہیں امی، میں تو اسکول کے لیے تیار ہونے آئی تھی، کمپوڈ پہ بیٹھی تو وہاں بھی یہ خون آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے امی، کیا ہوا؟ ابھی یہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو جو ویلکم ٹو دی اندر ویڈیو، بلکہ میں کہوں گی اندر آؤٹ کلاس ویڈیو اور اندر انفارمیٹیو ویڈیو، جس میں ہم لاسٹ ٹائم جب میں نے اس بک کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اور اس بک کا ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا اور اس کی ساری ڈیٹیل جو تھی وہ بک کس کی ہے اور کس نے لکھی، کیسے لکھی ہے، وہ ساری اس میں بتایا تھا۔ اور آج ہم وقت کو ویسٹ کیے بغیر، ایکسٹرا بات کیے بغیر ہم اپنے ٹاپک پہ چل رہے ہیں۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اگلا ٹاپک پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ۔ میں نے تو ریڈ کر لیا ہوا ہے، میں ریڈ کر چکی ہوں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے میں اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ اچھا، لاسٹ ٹائم جو میں نے ٹاپک پڑھا تھا اس میں تھا کہ لڑکی کے اگر بچہ دانی نہ ہو تو کیا کریں، لڑکی کا کیا کریں اگر بچہ دانی نہ ہو تو، مطلب وہ ایک اتنا اہم ٹاپک اور اتنا انفارمیٹیو ٹاپک تھا کہ جس میں پتہ چل رہا تھا کہ سب کچھ یہی نہیں ہوتا عورت کی زندگی میں، عورت اس طرح بھی فیلنگز اور یہ وہ ساری چیزیں رکھتی ہے۔ تو وہ جو اگر آپ نے ٹاپک دیکھنا ہے تو وہ آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو سلیکٹ کیا ہے، آج کا ٹاپک میں نے دیکھا ہے کہ آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے بچپن میں ماہواری ایک جذباتی ہی جہان۔ مطلب کہ جو بچے جب بچپن مطلب چھوٹی ایج میں جب ہو جاتے ہیں پیریڈز، یا چھوٹی ایج میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کس طرح کس مشکلات سے گزرتی ہیں، بلکہ چھوٹی ایج میں کیا، بڑی لڑکیاں بھی، عورت بھی، لڑکی عورت بہت سے مشکلات سے جیسے گزرتی ہے، وہ سب جو ہے نا وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس مشکلات سے گزرتی ہے۔ انفیکٹ اس میں انہوں نے اپنا اور اپنی بیٹی کا تجربہ بھی بیان کیا ہوا ہے۔ ہیڈس آف دس لیڈی، مطلب میں بیان نہیں کر سکتی، مجھے پڑھ کے کتنا اچھا لگا اور میں نے کہا کہ نہیں یہ آپ لوگوں سے لازمی شیئر کروں گی۔ تو چلیے ہم ٹاپک اکٹھے سٹارٹ کرتے ہیں اور میں پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اڑی اڑی رنگت اور پریشان تاثرات کے ساتھ وہ خاتون کلینک میں داخل ہوئی، پیچھے پیچھے ایک گھبرائی ہوئی بچی، عمر یہی کوئی 8-9 برس۔ دم سے کرسی پہ بیٹھتے ہی بولیں، ڈاکٹر پلیز میری بیٹی کو چیک کر لیجئے۔ دیکھیے، اگر آپ بچی کی ہائمن چیک کروانا چاہتی ہیں تو ہم وہ نہیں کریں گے۔ بچیوں کی ہائمن اور اس کی جانچ پڑتال ہمارے لیے ایک حساس مسئلہ ہے، اس لیے ہم پہلے ہی معذرت کر لیتے ہیں۔ نہیں نہیں ڈاکٹر، مسئلہ کچھ اور ہے، بتائیے، ہم نے کہا۔ یہ میری بیٹی ابھی 8ویں سالگرہ نہیں منائی گئی، اسے وہ آ گئی ہے ابھی سے، وہ آنکھیں پھیلا کر بولی۔ وہ کیا؟ ہم نے پوچھا۔ وہ جی ماہواری، میری تو راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، دیکھیے اتنی چھوٹی بچی اور ماہواری۔ ڈاکٹر یہ تو نارمل بات نہیں ہے، اب یہ کیسے سنبھالے گی، ابھی تو دوسری جماعت میں پڑھتی ہے، اسے باتوں کا کچھ پتہ بھی نہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ وہ رکے بنا ایک ہی سانس میں کہتی چلی گئیں اور ہم دم سادے انہیں دیکھتے رہے۔ دیکھیے، لوگوں کو تو آپ ایک دم بھول جائیے، آپ کی بیٹی کی ماہواری سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہتے کہتے ہمارے دل میں ایک بھولی بھٹکی یاد سرسرائی، گویا کسی نے ہلکے سے چٹکی بڑھی ہو۔ کیا واقعی بیٹی کی ماہواری رشتہ داروں، دوست احباب اور معاشرے کا مسئلہ نہیں؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب زندگی نے اپنے امتحانات میں ہمیں الجھا رکھا تھا، نوکری، پڑھائی، بوڑھے والدین اور بچوں کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عیاں اور کچھ ڈھکا چھپا۔ ایسے میں اگر ایک خوشگوار صبح آپ کی 10 برس کی بیٹی آپ کو بستر پر جھنجھوڑے اور باتھ روم آنے کو کہے اور باتھ روم میں خون سے بھرا پجامہ پڑا ہو تو یقین جانیے ڈاکٹر ہونے کے باوجود آپ ہکا بکا اور بدحواس ہو کے بیٹی سے پوچھ سکتے ہیں کیا کہیں چوٹ لگی ہے بیٹا؟ 10 برس کی دبلی پتلی قد بد سے 6-7 برس کی دکھتی، آنکھوں میں حیرت، ڈر اور خوف کے تاثرات لیے وہ جو کہے سن کر سر پہ آسمان گر پڑنے کے مترادف ہی ہوگا نا؟
نہیں امی، میں تو اسکول کے لیے تیار ہونے آئی تھی، کمپورٹ پہ بیٹھی تو وہاں بھی یہ خون آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے امی، کیا ہوا؟ ابھی اب یہ کسے خبر تھی کہ 10 برس کی بچی کو ماہواری آ جائے گی، اس لیے ابھی تک ڈاکٹر کو ان اسرار و رموز سے آگاہ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ ابھی تک بیٹی کو ہمیں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یا اللہ، اتنی چھوٹی سی بیٹی اور اس عمر میں پالا کس سے پڑا، جس کے متعلق معاشرے میں نہ صرف بات کرنا منع ہے بلکہ شرم و حیا اور رازداری کے علاقے بھی ان سب سے منسلک ہیں۔ اب کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں محسوس کیا۔ اتنا افسردہ تو اپنی ماہواری کے موقع پہ ہم نہیں ہوئے تھے، اور 15 برس کی عمر میں اسے بڑی بہادری اور خوش دلی سے نبھایا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ 35 برس کی عورت جو ڈاکٹر بھی ہے، وہ بیٹی کی ماہواری پہ آنے پہ اداس ہو گئی۔ ہمیں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، نو عمری میں حقیقت سے بہت دور زندگی کے رومانس میں ہم زندہ تھے، اور زندگی تتلیوں سے خوش رنگ اور آسمان پہ اٹھتے بادلوں سی نظر آتی تھی۔ مزید 2 دہائیوں کا سفر گزارنے کے بعد زندگی کے رومانس کا رنگ کہیں کہیں سے اڑ کر اپنی بدرنگی ظاہر کر چکا تھا۔ بیٹی کی ماہواری پہ یہ احساس ہمیں دکھی کرتا تھا کہ عورت اور لڑکی کو قدم قدم پر جن آزمائشوں اور رویوں کے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے، ہماری بیٹی کو ان کا سامنا ابھی سے کرنا ہوگا، ابھی جب وہ بچپن کی سرحد پار کر کے بلوغت کی منزل تک بھی نہیں پہنچی تھی۔ اب اس کی زندگی کا ڈھب مختلف ہوگا۔ ماہواری کے دنوں کا حساب، پیڈ کا استعمال، پیڈز کی خریداری اور خاکی لفافے، استعمال شدہ پیڈ کی احتیاط، کپڑوں پہ داغ لگنے کا خوف، اسکول میں پیڈ اور ایکسٹرا لباس کی ضرورت، چلنے میں دقت، رانوں میں زخم کا اندیشہ، کھیل کود میں مشکل، درد کی صورت میں ڈھیروں دوائیں، زیادہ بلیڈنگ ہونے کی صورت میں خون کی کمی کا شکار، صفائی کا خاص خیال کہ کوئی انفیکشن نہ ہو جائے۔ یہ سب تو بچی کو اپنے جسم کے ساتھ بھگتنا ہی ہوگا، مگر وہ جو اس کے علاوہ ہوگا، اس کا سامنا ماں بیٹی دونوں کو کرنا ہوگا۔ ننیال ددیال کی پوچھ گچھ، تعجب اور تشویش کا بڑا ہوا اظہار، یہ خبر سب سے چھپانے کی تاکید، پیڈز کے گھر کے کلینر تک سے چھپانے کی احتیاط، طہارت کے مسائل کی یاد دہانی، بیٹی کی عمر اور اس قدر جلد ماہواری پہ 100 سوال۔ یقین جانیے، اس سب سے گزرتے ہوئے کئی دفعہ ہم جھنجھلاتے کہ بیٹی بہت کم عمر تھی اور اسے ہماری مدد کی ضرورت رہتی تھی۔ پیڈ فکس کرنا تاکہ اس کو چلنے میں دشواری محسوس نہ ہو، کپڑوں میں داغ لگ جائے تو مدد کو پہنچنا، سائیکل نہ چلا سکنے پر اس کو تسلی دینا، آنسو بھری آنکھیں دیکھتے ہوئے اپنا اضطراب چھپا کر اس کا دھیان بٹانا، درد کی صورت میں دوا کھلانا اور سکائی کرنا تو ہم کر ہی لیتے، لیکن سب سے زیادہ مشکل ہمیں تب پیش آتی جب قرآن پڑھانے والے مولوی صاحب کو مخصوص دنوں میں چھٹی کے لیے کہا جاتا۔ ایک اور مسئلہ مفت مشورے تھے۔ ہمیں کبھی ہنسی آتی اور کبھی سر پیٹ کے رہ جاتے جب گائناکولوجسٹ ماں کو قریبی رشتہ دار اور احباب مشوروں سے نوازتے۔ ہم ہمیشہ حیرت سے سوچتے کہ کیا ان کے خیال میں ہم نے اپنی ڈاکٹری کی ڈگری کہیں سے خریدی ہے، یا ہماری ڈاکٹری اس قابل نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو ماہواری سمجھ سکے۔ شاید بنا پوچھے مشوروں سے نوازنا ہماری معاشرتی اقدار میں شامل ہے۔ کئی مرحلے ایسے آئے جس نے ہمیں احساس دلایا کہ ہمارے ماحول میں عورتوں کے مسائل کے لیے کوئی جگہ نہیں، بالکل ایسے جیسے وہ زندگی کا حصہ ہیں ہی نہیں۔ ہمیں مری کا وہ سفر کبھی نہیں بھولے گا جب بیٹی کی ماہواری ناگہانی طور پر مقررہ تاریخ سے بہت پہلے آ گئی اور اس نے ہمیں دن میں تارے دکھا دیے۔ مری اتنا نزدیک ہے کہ پنڈی کے باسی چائے پینے بھی مری جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی کسی دن بیٹھے بیٹھے پروگرام بنا اور ہم بچوں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ گھر سے چلے تو سب ٹھیک تھا، مگر مری پہنچ کر گاڑی سے اترے تو بچی کی پینٹ خون سے آلودہ تھی۔ اب صورتحال کچھ یوں بنی کہ پیڈز پاس نہیں کہ ماہواری آنے کی تاریخ ہی نہیں تھی۔ کرب و جوار میں کوئی باتھ روم بھی نہیں کہ بچی کو دھلایا جائے اور کچھ پیڈ وغیرہ کا بندوبست کیا جائے۔ قریب ترین آرمی میس تک پیدل چلنے کا فاصلہ اس حلیے میں کیسے طے کریں، اور وہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کا کیا کریں۔ چارونا چار گاڑی میں ہی اسے چھوٹی بیٹی کا پیمپر بہت مشکل سے باندھا گیا۔ وہ بند تو نہ ہوا لیکن پینٹ میں مشکل سے اٹکا لیا گیا۔ گاڑی میں یہ سب کچھ کرنا کتنا مشکل، اور بچی کے چہرے پہ جو بدحواسی اور بے بسی تھی وہ آج تک نہیں بھولتی۔
چونکہ کچھ گھنٹوں کے لیے گئے تھے اور رکنے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے چھوٹے بچوں کے فالتو لباس تو تھے لیکن بڑی کے لیے کچھ نہیں رکھا تھا۔ یہ ہماری غلطی تھی اور اسی سے ہم نے سبق سیکھا۔ اب اس چھوٹی سی بچی کو خون آلود پینٹ کے ساتھ میس کے ساتھ باتھ روم تک کیسے لے جایا جائے، میس کے باتھ روم تک کیسے لے جایا جائے، یہ ایک سوال تھا۔ ہم نے اپنا دوپٹہ اتارا اور اس کی کمر کے گرد باندھا۔ شوہر نامدار کی آگ برساتی آنکھیں نظر انداز کرتے ہوئے انہیں میڈیکل سٹور کی طرف پیڈ لینے روانہ کیا اور خود ایک 10 ساڑھے 10 برس کی پریشان حال بچی دوسری پاؤں پاؤں چلتی اور پرام میں بیٹھے شیر خوار کو دھکیلتے میس تک پہنچے۔ میس پہنچتے ہی ہم دونوں باتھ روم میں بند ہو گئے جہاں اس نے شاور لیا اور ہم نے اس کے کپڑے دھوئے۔ جب تک ہم نے کپڑے سکھا کر استری کیے ہمارے دوپٹے نے اس کا ساتھ دیا۔ اس بحران میں فوجی ڈانٹ ڈپٹ بھی شامل حال رہی۔ غیر متوقع ماہواری نے ہماری پکنک کا بیڑا غرق تو کیا ہی تھا، لیکن ہمیں اس دن اندازہ ہوا کہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اب سوچتے ہیں کہ ماہواری کو اگر اس قدر شرمندگی اور ہچکچاہٹ سے جوڑ کے نہ رکھا جاتا تو پارکنگ لاٹ میں میس تک پہنچنا کس قدر آسان ہوتا۔ وہ مختصر سا راستہ بے شک ہمارے اعصاب پہ بہت بھاری گزرا تھا۔ ہماری بیٹی ماہواری کے ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے ان تمام مشکلات کا ادراک بخوبی رکھتی ہے، اس لیے اس کے ماسٹرز تھیسس کا موضوع بھی ماہواری تھا۔ یقین جانیے نیو یارک کی ایک سہانی شام یونیورسٹی گریجویشن تقریب میں اس کے محسوسات کو سننا سوچ کے بہت سے دروا کر گیا اور ہم نے سوچا در کھول گیا اور ہم نے سوچا کہ گائناکالوجسٹ کی بیٹی کے لیے یہ مراحل دشوار ہو سکتے ہیں تو دوسری بچیوں کے لیے یہ مراحل دشوار تر اور اذیت ناک ہوتے ہوں گے۔ اسی دن ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم ماہواری کا ٹیبو توڑ کے رہیں گے۔ اچھا جی، تو پڑھی آپ نے پڑھی، میں نے پڑھی یار، ہیڈس آف دس لیڈی، میں ان کو جتنا کیا کہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، جتنی تعریف کروں یا جتنا ان کو اپریشیٹ کروں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک ہی اس طرح سٹوری سنی تو ہمیں ایک کانفیڈینس ڈیولپ ہوا اور ہمیں ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلا، ہم وہ فیل کرنا شروع ہو گئے کہ ہم کس طرح گزرتے ہیں، اور آئی تھنک ہر لڑکی، ہر بچی، ہر عورت اس سے ریلیٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ کبھی ہم شادی پہ جاتے ہیں تو اس طرح کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کہیں گئے ہوتے ہیں تو کچھ ہو جاتا ہے، کبھی پہلے، کبھی ڈیٹ کے بعد، کبھی ڈیٹ اتنے مسائل اس سے ریلیٹڈ ہیں نا۔ اور سب سے مین جو انہوں نے کہا کہ سب سے مین جو ہے نا وہ اس ٹاپک پہ ہچکچاہٹ، اس کو سامنے نہ لانا، اس پہ بات نہ کرنا، چوری چوری مما کو بلانا، مما ادھر آئے، یہ ہو گیا، مما یہ دن واش روم میں جانا تو چھپا کر سب چیزیں لے کے جانا، کا یہ پڑھنے سے وہ سارے ایک فلم، خود کی فلم ایک نا ذہن کے آگے گھوم رہی ہے۔ تو خیر میں تو ان کو سلیوٹ پیش کروں گی، کیونکہ آپ دیکھیں نا ہم تو اپنے ہی تجربے کسی کو کسی سے شیئر نہیں کرتے، تو انہوں نے اپنا اور اپنی بیٹی کا تجربہ بک میں لکھا جو کہ سب سے شیئر کیا، اور جبکہ وہ ان کو پتہ بھی ہے اور وہ جانتی بھی ہیں کہ یہ معاشرہ کس طرح کا ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنا، اور اسپیشلی اپنی ریلیٹڈ یا اپنی بیٹی سے ریلیٹڈ، تو معاشرہ کیا کہہ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، کس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، باہر نکلیں تو وہ یہ ایسے، وہ ویسے، 100 چیزیں بیٹیوں سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ اس کا ایک قدم بڑھایا اور انہوں نے چاہا کہ ہمارے لیے جو چیزیں ہیں نا، عورت کے لیے چیزیں جو ہیں وہ آسان ہوں۔ تو جب انہوں نے ایسا قدم بڑھایا، انہوں نے ایسی چیز، انہوں نے ایسا ایک اسٹرانگ جو ہے نا وہ اپنے اوپینینس وغیرہ ساری چیزوں کو آگے رکھا، اور تو وائی ناٹ کہ میں بھی جو ہے نا وہ اس کو جب میں نے اگر پڑھا ہے تو میں اس کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ بتا سکوں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آپ لوگ بھی خریدیے بک اور پڑھیں، اگر نہیں خرید سکتے تو میرے ساتھ سن لیا کریں کوئی بھی سٹوری جب میں سناتی ہوں۔ تو مجھے تو بہت مزہ آیا اور مجھے بہت اچھا لگا، ایک ریلیکسیشن، ایک کانفیڈینس اور ایک اچھی وائبز جو ہے نا وہ ملی کہ کوئی تو ہے جس نے بات کی، کوئی تو ہے جس نے
سوال اٹھایا، کوئی تو ہے جس نے ساری چیزوں کو اس طرح بتایا. یہ اس میں اتنے مزے کے ٹاپکس ہیں اور اتنے انفارمیٹیو اور اتنے اچھے سے ٹاپکس ہیں، تو انشاءاللہ میں وہ بھی لے کر آؤں گی، لیکن ایک ایک کر کے کوشش کر رہی ہوں. تو آپ لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی سن لیا اور ایک نے بھی انجوائے کیا، اور اگر ایک نے بھی اس سے ریلیٹ کیا تو مجھے لگے گا کہ میں نے بھی اپنا تھوڑا سا جو ہے نا وہ انپٹ دے دیا ہے اس میں. تو آپ لوگوں کو بھی، اگر آپ لوگ بھی انپٹ دینا چاہتے ہیں، آپ لوگ وہ خرید کر کسی کو دے سکتے ہیں، آپ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں اپنے اراؤنڈ. تو بس جی، اب میں آج کو یہیں پہ اینڈ کروں گی. آج کی ویڈیو کو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ٹاپک میں. تو تب تک اللہ حافظ.